يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہاڑ سے نیچے آئے تو دیکھا لوگوں نے بچے کو معبود بنا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا بھی اور ان کے سر کے بالوں کو بھی پکڑ لیا. تو جب بات واضح ہوئی تو اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے برے اعمال کیے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 154 ہے. جب موسیٰ علیہ السلام غصے کے ساتھ اس مجلس میں پہنچے جہاں لوگ موجود تھے تو غصے کے ساتھ انہوں نے تخمیر کو پھینک دیا تھا، ہم نے پیچھے پڑا ہے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا، معلومات کے اندر اضافہ ہوا، پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام تو بے قصور، ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. اور ذرا سوچا تو پھر ان تختیوں کو اٹھا لیا. ان کے اندر ہدایت اور رحمت تھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں تمہاری دعا توبہ تب قبول ہوگی، 70 آدمی لے کے آؤ میرے پاس. اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. ولما، اور جب ساکھا تھا ٹھنڈا ہو گیا، جاتا رہا موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ. اخذ الالواح، تو تختیوں کو پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے. اور پھر نسختیہا، اور اس نسخے کے اندر، اس کے اندر جو مضامین تھے وہ ان چیزوں کے اوپر مشتمل تھے. ہدن، اس کے اندر ہدایت تھی، ورحمت، اور اللہ کی طرف سے رحمت تھی. للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم، جو اپنے رب سے یرہبون، ڈرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے ان تختیوں کے اندر سب کچھ لکھ دیا تھا. میری رحمت کن لوگوں کو پہنچے گی، کون سے لوگ ہدایت کی طرف آئیں گے، کون سے لوگ ہدایت کے مستحق ہیں اور کون سے لوگ ہدایت کے مستحق نہیں ہیں. کن کے اوپر میرا غضب نازل ہوگا، کن کے اوپر میری رحمت نازل ہوگی، کن کاموں کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے اور کن کاموں سے میں نے منع کیا ہے، کن کاموں سے میں راضی ہوتا ہوں اور کن کاموں سے میں ناراض ہوتا ہوں. اللہ نے سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ان تختیوں کے اندر لکھوا دیا تھا. سب کچھ اس طرح ویوست کروا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی. اب یہ قصہ پچھلا مکمل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جاتا رہا. اب یہ جو انہوں نے بچے کو معبود بنایا تھا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایک اور انداز کے اندر 70 بندوں کو لے کے پہاڑ کے اوپر آؤ، میں تب توبہ قبول کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جیہریت جو بندے تھے، اچھے جو بندے تھے، جو عقل مند سمجھدار بندے تھے، 70 بندوں کا انتخاب کیا. اللہ فرماتے ہیں وختارا، اور انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، اپنی قوم میں سے 70 رجلا، 70 آدمیوں کا، لمیقاتنا، ایک مقرر وقت تک کے لیے. چلو وہی چلتے، 70 بندے ساتھ لیے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے پہاڑ کے اوپر چلے گئے. فلما، پس جب اخذتهم الرجفۃ، وہاں پہنچے تو زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو چیخنے یا زلزلے نے کیوں پکڑا تھا. انہوں نے جب وہاں جا کے دیکھا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے اور اللہ کی آواز آ رہی ہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی یہی بات کہی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پہلے دیکھ چکا ہوں، اللہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا.
نہ تم ضد کرو، ایسی بات مت کہو۔ لگے ہم اسی طرح کہتے رہے، ہمیں یہی بات منظور ہے، ہم نے دیکھنا ہے اللہ کو۔ اللہ رب العالمین نے ایک چیخ بھیجی یا زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے 70 کے 70 بندے مر گئے اسی موقع پر مر گئے۔ قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اخلقتہم، ان کو تو ہلاک کرتا، من قبل، یہاں آنے سے پہلے، وإیایا، اور مجھے بھی تو پہلے ہلاک کر دیتا۔ تیرے ہاں کوئی کمی تھی؟ تو طاقتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، تو پہلے ہمیں ہمارے اوپر موت بھیجنا چاہتا تو پہلے بھیج سکتا تھا۔ اب میں اپنی قوم میں سے احسن، اچھے، خوبصورت، عقل مند، سمجھدار بندوں کا انتخاب کر کے یہاں لے کے آیا، باقی جو قوم ہے وہ ساری بیوقوف ہے، وہ تو میری جان نہیں چھوڑے گی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو قتل کروا دی۔ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ بما فعل السفہاء منا، اللہ کیا تو بیوقوفوں نے ہے گناہ، بچے کو معمول بیوقوفوں نے بنایا ہے، جو پیچھے جن کو میں بستی کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں انہوں نے تو بھی بچے کو معمول بنایا تھا۔ اللہ تو ان بیوقوفوں کی سزا ان اچھے بندوں کو کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ ان ہی الا فتنتک، اللہ کا تیری بات کو سمجھ گیا ہوں، یہ چیز بھی تیری طرف سے آزمائش ہے، تو ہمیں چیک کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان ڈگمگاتے تو نہیں، ہم کہیں پھر تو نہیں جاتے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ نے ان 70 بندوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو لے کے نیچے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پھر ایک بات کہتے ہیں، تضل بہا من تشاء، اللہ ان کے اندر ان بیچاروں کا کیا معاملہ تھا، تو جسے پھیرنا چاہے، جس کے دل کو اللہ تو پھیر سکتا ہے، تضل بہا من تشاء، جسے تو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وتہدی من تشاء، اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کو ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ، یہ بات یاد رکھیے بھائیوں، اللہ بن مانگے انسان کو ہر چیز دے دیتا ہے، مال نہ مانگے، اولاد نہ مانگے، شہرت نہ مانگے، عزت نہ مانگے، دنیا کے اندر گھر، پلاٹ، فیکٹری، دکان نہ مانگے، اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا مل کے رہنا ہے۔ جب تک بندہ ہدایت نہیں نہ مانگتا اللہ اس وقت تک انسان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین اس بندے کو ہدایت دیتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے رستے کے لیے نکلے کی تحقیق کرے، کوشش کرے، ہم اس کے لیے رستوں کو ہموار کر دیں گے، رستوں کو آسان کر دیں گے، چلے تو صحیح، نکلے تو صحیح، ہم اس کو ضرور سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام فارس سے بکتے بکاتے ہدایت کی تلاش کے اندر کتنے سال لگے، کتنی دیر لگی، اور صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے نبی ہیں کہ اپنی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ کوشش تو کرے، نکلے تو صحیح، اگر کوئی نکلے گا، اگر کوئی اللہ کے لیے اس طرح کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ فرمائے انت ولیشنا، اے اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اے اللہ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے بڑھ کے کوئی بخشنے والا نہیں۔ انسان کسی کو معاف نہیں کرتا، اگر کرتا ہے نا تو پھر بھی دل کے اندر بغض، حسد، نفرت رکھتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جب کسی کو معاف کرتی ہے تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات فرمایا وقت تو بلانا، میں نے لکھ دیا ہے، فی حاضی، لکھ دے ہمارے لیے، فی حاضی دنیا، اس دنیا میں بھی، حسنتاً، بلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بلائی لکھ دے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا پتہ لینے کے لیے گئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہ سوکھ کے نا کیلے کی طرح ہو گیا تھا، ہڈیوں کا بس ڈھانچہ ہی نظر آ رہا تھا۔ نبی اسلام اس کی تمارداری کرنے کے لیے بیٹھ کے فرمایا اللہ کے بندے کچھ مانگا تھا اللہ سے؟ کہنے لگے ہاں جی۔ فرمایا کیا مانگے؟
میں نے اللہ سے کہا اللہ تیرا آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ دنیا میں ہی مجھے عذاب دے دے، آخرت میں مجھے عذاب نہ دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ سے تو اس طرح کیوں نہیں دعا کرتا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اللہ کے آگے کوئی کمی ہے؟ تم نے یہ اللہ سے کیوں نہیں سوال کیا؟ اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دیتا، آخرت میں بھی عزت دیتا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال نبی اسلام کی خدمت کی ہے، اور فرماتے ہیں میں نبی اسلام کے پاس ہوتا تھا، اکثر نبی اسلام یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ انا بے شک ادنا ہم رجوع کرتے ہیں الیکا تیری طرف، اللہ تو ہی میرا خالق اور مالک ہے، ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے، ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، ہر چیز تیرے اوپر چھوڑتے ہیں، تو ہماری ساری مرادوں کو پورا فرما دے۔ قال اللہ نے کہا عذابی میرا عذاب، اصیب پہنچے گا، بہی من اشاء جس کے لیے میں چاہوں، میرا عذاب اس کو پہنچتا ہے جس کے لیے میں ثابت کر دوں، جس کے لیے مقرر کر دوں، جس کے لیے حکم کر دوں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا عذاب اس کو پہنچتا ہے جس کے لیے میں اشارہ کر دوں یا حکم کر دوں۔ ورحمتی، اور میری رحمت، واسعت، اس نے گھیر لیا ہے، کل شیء ہر چیز کو، فسأکتبها ان قریب میں لکھ دوں گا یہ رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی رحمت دنیا کے اندر سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے۔ اللہ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ کافروں کو بھی خوشیاں دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی خوشیاں دے رہا ہے۔ اللہ کافروں کو بھی عافیت دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی عافیت دے رہا ہے۔ اللہ کافروں کو بھی مال و دولت سے نوازتا ہے، مسلمانوں کو بھی مال و دولت سے نوازتا ہے۔ فرمایا لیکن آخرت میں جو رحمت ہوگی تو صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خاص ہوگی۔ اور یہ رحمت اللہ کی کتنی ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا اللہ کے پاس رحمت کے 100 درجات ہیں، اور ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے جس کی وجہ سے درندہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور 99 حصے اس کے پاس ہیں، وہ اللہ کس طرح اپنے بندے کو جہنم میں گرائے گا۔ اللہ فرمائے میری رحمت بڑی وسعت والی ہے، دنیا کے اندر سب کے لیے عام ہے، آخرت میں صرف متقی پرہیزگاروں کے لیے خاص ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، یعنی صاحب نصاب بن جائیں، اپنے مال میں سے زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میری رحمت خاص ہوگی آخرت میں، ہم بآیاتنا یؤمنون یہ ایسے لوگ ہیں جو میری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو بھی میری بات کے متعلق سنتا ہے اسی وقت کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا، آمنا وصدقنا ہم ایمان بھی لائے اور ہم نے تصدیق بھی کی۔ جس انسان کے اندر یہ صفات ہوں گی کل قیامت والے دن یہ انسان میری رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی اپنی رحمت کا مستحق بنا لے، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی جنت کا حقدار بنا دے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق۔ انشاءاللہ آگے جو موضوع آ رہا ہے وہ آیت کافی مفصل ہے اور لمبی ہے، لہٰذا انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر بات ہوگی۔ آج کے درس کے اندر آج کی جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی انسان مانگے اللہ سے خیر اور بھلائی مانگے، اپنے لیے بد دعا نہ مانگے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، جس طرح خیر کی دعا کرنے کے اندر جلدی کرتا ہے اسی طرح بد دعا کرنے کے اندر بھی جلدی کرتا ہے۔
لہٰذا انسان کو سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔